کہ پاکستان آرمی میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے نازک وقت میں فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ آئی ایس پی آر نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان میں یہ بھی کہا گیا اور پاکستان آرمی میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فیصل آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے تقریر کی گئی تھی جس پر عدالت نے بھی برہمی کا اظہار کیا، جبکہ جو حکمران اتحاد ہے اس کی جانب سے بھی مذمت کی جا رہی ہے۔ ہمارے سے موجود ہیں فیصل رضا خان۔ فیصل رضا بتائے گا آئی ایس پی آر کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی کا فیصلہ آباد جلسے میں پاک فوج کی سینئر قیادت پر ہتک آمیز اور انتہائی غیر ضروری بیان بازی جو ہے اس کے بعد آئی ایس پی آر نے بڑے واضح طور پر جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان آرمی میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ پاک فوج قوم کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا آئین میں واضح طور پر جو ہے وہ طریقہ کار موجود ہے۔ تمام طریقہ کار کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے اور بے داغ شاندار عسکری خدمات سے جو ہے وہ عیاں ہے۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی جو کوشش ہے وہ پاکستان اور پاک فوج کے مفاد میں نہیں ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا بھی پاکستان اور پاک فوج کے قطعاً مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان آرمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔ جی اچھا فیصل، اس سے قبل عدالت کی جانب سے بھی برہمی کا اظہار کیا گیا اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے مسلسل یہ بیانیہ اپنایا جاتا رہا ہے، تو اب اگر وہ دوبارہ سے اسی بیانیے پر قائم رہتے ہیں، عدالت نے بھی جبکہ برہمی کا اظہار کر دیا ہے، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اپنا منشور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ تو تحریک انصاف جو ہے بحیثیت ایک سیاسی جماعت بہتر سمجھتی ہے، لیکن جہاں تک ملک کے ایک اہم ریاستی ادارے کی بات ہے تو پاک آرمی بنیادی طور پر جو ہے وہ اپنے ادارے میں جو ہے وہ میرٹ کو ترجیح دیتی ہے اور جو بہترین ہوتا ہے وہی جو ہے وہ پاکستان آرمی کا حصہ بنتا ہے۔ لہذا اس قسم کا کوئی بھی جو سیغہ ہے جس میں جو ہے وہ ذاتی پسند ناپسند یا کوئی ایسی چیز جو ہے اس کا بنیادی طور پر اس اہم ترین ریاستی ادارے سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ اس میں جو ہے وہ اگر کوئی جو ہے وہ آرمی چیف کا کوئی رشتہ دار بھی ہے، کوئی بیٹا بھی ہے، تو وہ بھی اس وقت تک جو ہے وہ منتخب نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ اس کو وہ میرٹ پر پورا نہیں اترتا۔ تو پاکستان آرمی کی جو سلیکشن ہے اس کا ایک پروسیس ہے اور وہ پروسیس جو ہے وہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں ہوا اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کے باعث جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن انٹیکٹ ہے اور ریاست کا سب سے مضبوط ادارہ ہے۔ ایک انتہائی مضبوط ادارے کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی بیان بازی جو ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل ہے اور یقینی طور پر جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ فیصل ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن سعدیہ افضال صاحبہ نے۔ سعدیہ صاحبہ، پاکستان آرمی میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے باضابطہ بیان بھی جاری کر دیا ہے اور اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنی تقاریر میں مسلسل جو بیانیہ ہے اس کو بدلے بغیر دہراتے رہے ہیں۔ آپ اس سب ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، بالکل یہ فیصل آباد کے جلسے میں انہوں نے کہا اور اس دن بھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ دیکھیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں جو آئی ایس پی آر کا بیان آیا ہے بہت پروفیشنل ہمارے جنرلز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی یہ کہہ دیں کہ ایک پروفیشنل آدمی کو ہونا چاہیے، یا ایک جو انہوں نے ٹرم یوز کی تھی جس پہ اوبیسلی زیادہ اعتراض ہوگا، محب وطن، تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو آرمی کے جو سینئر جنرلز ہیں یا آرمی میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے فوجی، وہ محب وطن نہیں ہیں اور آپ جو ہیں وہ کوئی محب وطن ڈھونڈ کے جو ہیں وہ چاہیں گے کہ لگ جائے؟ اوبیسلی ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی آرمی چیف جو ہے جس طریقے سے خان صاحب نے بات کی تھی کہ زرداری کی یا نواز شریف کی کرپشن کو جو پروٹیکشن دے سکے یہ اس قسم کا ڈھونڈ رہے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ جو آج بیان آیا ہے آرمی کا، یقینی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے، آپ نے ایک غلط میسج کنوے کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پروفیشنلزم کی کیا کمی ہے، وہاں پر کیا حب الوطنی کی کمی ہے،
کہ وہاں پہ صرف اور صرف ایسا آرمی چیف کی لگنا چاہیے جو کہ آپ کی نظر میں محب وطن ہے. اب میری بات سنیں, سیدھا سیدھا پروسیس ہے. خان صاحب نے تو یہ نہیں لگانا. خان صاحب تو پارلیمان کا حصہ بھی نہیں ہے. خان صاحب تو خود پارلیمان سے باہر ہیں, جلسے کر رہے ہیں. تو یہ خان صاحب نے تو اپوائنٹمنٹ کرنی نہیں ہے آرمی چیف کی. جو طریقہ ہے, جو آئینی طریقہ ہے, اسی طریقے سے اس کی اپوائنٹمنٹ ہونی بھی ہے. اور سیکنڈلی یہ بہت ہی غلط جو میسج کنوے کیا ہے خان صاحب نے, اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں تمام لوگ اس سے خوش ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی اس پر کافی لوگ نالاں ہیں. اور جس دن خان صاحب نے بات کر دی تھی اسی وقت فوری طور پہ ہمارے, کیونکہ پروگرام کے سلسلے میں کافی لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے, بہت سارے لوگوں کا obviously نام لینا مناسب نہیں ہے, بٹ آف دا ریکارڈ آپ کو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ بات دیکھیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ بھی ایک چیز ہے, ود ان پارٹی بھی اس پہ ایک مسئلہ ہے, ایک لوگوں کی رائے ہے جو کہ خان صاحب کی رائے سے بالکل مختلف ہے. اور اسی طریقے کا جس طرح ساتھی صاحب آپ نے یہ نشاندہی کی کہ پارٹی کے اپنے ہی لوگ, جس طرح صدر مملکت نے بھی اس بیان کو, عمران خان صاحب کے بیان کو اون کرنے سے معذرت کی, اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ خان صاحب خود ہی دے سکتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا. اور دوسری طرف آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب تحریک انصاف کے لیے یہ ڈینجر لائن یا ڈینجر سرکل میں تحریک انصاف انٹر ہو چکی ہے؟ کیونکہ اب اگر بیانیہ تبدیل نہیں کیا جاتا عمران خان کی جانب سے تو پھر تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے, اس کا بڑا سیدھا سا طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو خود ہی چاہیے کہ اپنے اس بیان کی وضاحت فرمائیں. کیونکہ خان صاحب اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کو ایک تو خیر آج کل بڑے ان پہ میمز بھی بن جاتی ہیں, کچھ عادت و شمار میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. میں اس میں نہیں جاتی, وہ چلیں سلپ آف ٹنگ ہے, وہ ہو جاتا ہے, کسی بھی انسان سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ والا جو بیان ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ ان کو خود ہی کر دینی چاہیے تھی. اول تو ایسی بات نہ کرتے تو مناسب ہوتا, اب کر دی ہے تو اس کو واضح کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے, کیونکہ یہ بڑا غلط میسج انہوں نے دیا ہے. میں باقی کسی چیز پہ نہیں جا رہی. میں جس چیز پہ جا رہی ہوں, میں صرف ایک ٹرم جو میں نے آپ کو بتا دیا, وچ از اے ویری کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ٹو گیو, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو محب وطن ہو, پیٹریوٹک ہو, تو بھائی پیٹریوٹک تو سارے ہیں. فوج میں جس طریقے سے پروفیشنلزم ہے, جس طریقے سے ان کی جو ٹریننگ ہے, وہ تو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اس ملک کی خاطر. تو آپ ان کی حب الوطنی پہ تو شک نہ کریں, یہ تو خیر کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ حق تو کسی کو بھی نہیں ہے. اور خان صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو میں سیدھا سا طریقہ ان کو بتا رہی ہوں کہ وہ صرف اور صرف اس کی وضاحت کریں, اور اگر ایسا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ آئندہ یہ چیزیں اپنے لیے نہ بگاڑیں. آپ نے لفظ استعمال کیا کہ وہ ڈینجر زون میں جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ڈینجر زون میں اور ان کو کوئی لے کر جائے گا یا نہیں لے کر جائے گا, لیکن وہ اپنے ان بیانات سے اگر ٹھیک, یعنی سعدیہ صاحبہ آپ کے مطابق ان کو ایکسپلین کر دینا چاہیے کہ ان کے جو انہوں نے تقریر کی اس میں جو انہوں نے بیان دیا اس کی اب ان کو وضاحت کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار شہباز ملک صاحب نے. ملک صاحب کے وقت کا بہت شکریہ. ملک صاحب, آئی ایس پی آر نے بھی اظہار برہمی کیا ہے اور شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اس ساری صورتحال پر جو خان صاحب نے تقریر کی ہے فیصلہ آباد میں. اس صورتحال پر اب پاک فوج میں بھی غم و غصہ پایا جا رہا ہے. آپ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, میں ایک تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا. میرا نام ہے شہباز مالک اینڈ ناٹ ملک. سوری سر, تو شہباز مالک. جی اس موقع پہ کہ جب آرمی جو ہے وہ بہت مصروف ہے فلڈ ریلیف ڈیوٹیز پہ, اس کے علاوہ ٹیررزم ریلیٹڈ چیلنجز ہیں, ہر طرف سے ہمیں جو ہے وہ آرمی کے ہاتھ جو ہے وہ فل ہیں مختلف قومی سروس میں جو ذمہ داریاں اس کو پورا کرنے میں. تو اس ماحول میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو اس کا ریئیکشن بہت جسٹیفائڈ ہے, اور رینک اینڈ فائل میں اس کی وجہ سے آنی دنس اور غصہ موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک شخص جو کہ پیٹریوٹک نہیں ہے, جس میں حب الوطنی نہیں ہے, وہ سولجر ہو ہی نہیں سکتا. تو کوئی بھی سولجر ایسا نہیں ہے جس میں حب الوطنی نہ ہو. تو اس کو چیلنج کرنا, یہ کویسچن کرنا کسی طریقے سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اچھا شہباز صاحب, آپ سیاستدانوں کے اس رویے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو, جب بھی سیاسی طور پر کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو سب سے پہلا ٹارگٹ اداروں کو بنایا جاتا ہے, اور محب وطن ہونا کوشچن کر دیا جائے یا اس طرح کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دی جائے تو سیاستدانوں کی جانب سے جب یہ پیٹرن دہرایا جاتا ہے تو اس کا کوئی سولوشن, اس کا کوئی حل آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میں پولیٹیکل فورسز اور اپنے سیاستدانوں سے وہ ہے پولیٹیکل میچورٹی. پہلی تو بات یہ کہ اپنے مسائل کو خود حل کرنا چاہیے.
नंबर 2 ये है कि अपने मसाइल को उस लेवल पे लेके नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे तो जब उनसे हालात बिगड़ते हैं तो फिर वो दाएं बाएं देखना शुरू करते हैं और वो ड्रैग करते हैं इदारों को कि वो को रोल प्ले करें उनके मसाइल। मैं समझता हूं कि इनके अपने पैदा करदा मसाइल हैं और उन्हें खुद ही इन मसाइल को हल करना चाहिए। अच्छा शामिर साहब, अब ये भी कहिएगा कि जिस तरह ISPR ने भी बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी कर दिया है, तो इसके बाद आपकी नज़र में इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि तहरीक इंसाफ अपने बयान की वजाहत दे तो क्या हालात वापस नॉर्मलिटी की तरफ आ सकते हैं, या इसका सियासी हल क्या हो सकता है? देखिए, जो इसका जो सोल्यूशन है वो तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी का जिक्र कर सकता हूँ। अदारे ने तो अपना रिस्पांस उसके ऊपर दे दिया है, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पर ऑफ मोमेंट में अगर इस तरह की बात हो भी गई है जो कि बहुत अच्छे तरीके अच्छी नज़र से नहीं देखी जा रही रैंक ऑफ फाइल में भी ओवरऑल पूरी कौम में, तो उसका बेहतर हल यही हो सकता है कि उसकी वजाहत कर दी जाए और उसमें जो भी करेक्शन है वो कर दी जाए ताकि इस ट्रैक के ऊपर हम मजीद आगे ना चलें। ठीक है, शमरेज मालिक साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सादिया साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं। सादिया साहब, आपने गुफ्तगू सुनी दिफाई तजज़ियाकार साहब की भी, और वो यही कह रहे थे कि सियासतदानों को पॉलिटिकल मैच्योरिटी का अब मुजाहरा करना होगा, और अगर वो किसी भी पॉलिटिकल सिनेरियो या पॉलिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं तो इदारों की तरफ देखने बजाय आपस में बैठकर इन मसाइल का हल तलाश करना होगा ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के मामलात को अवॉइड किया जा सके। देखिए, बिल्कुल मैं यही बात आपसे पहले भी कर रही थी। एक तो उन्होंने भी उसी चीज का हवाला दिया कि अगर इसकी करेक्शन कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, वजाहत कर दी जाए खान साहब की तरफ से तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि सियासतदानों के, आपका पहला भी सवाल ये था कि सियासतदान अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं